جہاں تلک پانی کے اندر دم کرنا پانی کے بارے میں تو یہ درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ صحیح سند سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ابی شیبہ میں منقول ہے کہ وہ پانی پہ اس طرح قرآن مجید کی یا کوئی دعائیہ کلمات پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پلاتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، ہمارے بعض حضرات کو اس مسئلے میں غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی میں پھونک نہ مارو، پانی میں پھونک نہ مارو، تو کہتے ہیں کہ یہ جو پانی میں اس طرح دم کیا جاتا ہے یہ بھی پھونک ہے، حالانکہ ایک ہے نفخ، ایک ہے نفس۔ نفخ سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، نفس سے تو منع نہیں فرمایا۔ نفس لفظ یہ وہ ہے کہ جس کو ہم تھوڑا سا تھوک جیسے الفاظ انسان کے دم کرتے ہوئے زبان یعنی زبان کے ساتھ ایسے انداز ہو جیسے کسی چیز کو تھتکارا جا رہا ہے، اس طرح کے الفاظ انداز ہوتا ہے۔ نفخ ہوتا ہے مکمل سانس ہوتا ہے وہ، یہ نفخ ہے، اور نفس ہے یہ نفخ اور ہے، نفخ سے منع کیا ہے، نفس اور ہے، اس سے منع تو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور بلکہ وہ کرتے تھے پانی میں دم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے ابو عبداللہ فرماتے ہیں، اور یہ ذکر بھی کیا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب میں بھی، اور ان کی جو اصلہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں تو اپنی آپ بیتی ذکر کی ہے، ان کی اپنی آپ بیتی۔ وہ کہتے ہیں میں حرم پاک میں تھا مکہ مکرمہ میں، تو میں بیمار ہوا اور ڈاکٹروں نے حکیموں نے کہا کہ اب ہمارے پاس آپ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں حرم میں زمزم لے لیتا تھا اور سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا، تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کرتا اور اس کو پی لیتا۔ چند دنوں کے بعد اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی، زمزم بھی شفا، سورۃ فاتحہ بھی شفا، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز بھی بتلاتا ہے ہمارے لیے کہ پانی پہ اس طرح دم کرنا جو ہے نا وہ درست۔ پیغام ٹی وی